اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ ان کو بھول گیا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جیسے وہ بھول گئے ایسے ہم آج ان کو بھول جائیں گے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ ان کو دیتا ہے۔ وہ پہلے، بندہ بعد میں، وہ پہلے رب کو بھولے، اللہ نے بعد میں ان کو بلایا۔ اور اگر وہ اچھا سلوک کریں تو وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ بندہ پہلے، رب کی جزا بعد میں۔ اور فرمایا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم رب کی مدد کرو گے تو رب تمہاری مدد کرے گا، اگر تم رب کے بندوں کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ تو فرمایا کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو میرا کلام قرآن سنت درس سن کر غفلت کرتا ہے، فوری طور پہ نیکی کرنے کی نیت نہیں کرتا، برائی چھوڑنے کی نیت نہیں کرتا، تو پھر ہم اس سے صدا دیتے ہوئے اپنی آیات کو دور لے جاتے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اس کے بعد پھر وہ درس سنے گا تو اس پر اثر نہیں ہوگا، یہ ہماری سزا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، سیدھا راستہ دیکھیں گے مگر ہم توفیق نہیں دیں گے چلنے کی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو رب گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دیتا۔ رب گمراہ کیوں کرتا ہے؟ یہ اس کی سزا ہے، اس کے پیچھے۔ اب دیکھو نا، میں سکول کھول کر بیٹھا ہوں تو میری کوشش ہے کہ طالب علم زیادہ سے زیادہ ہوں، زیادہ فیسیں آئیں، مجھے زیادہ فائدہ ہو۔ تو اگر میں کسی کے بچے کو نکال دیتا ہوں، وہ روتا روتا گھر جائے، ابا کو بولے، ابا کہے ہاں، اگر تو سمجھدار ہوا تو کہے گا بچے اس کا فائدہ تو اس میں ہے کہ تم ادھر پڑھو، تو پھر بھی اس نے نکال دیا تو بتا تو نے کیا کیا تھا، اگر سمجھدار ہوا۔ اور اگر بیوقوف ہوا تو اس کو لائے گا اور آ کر کے میرا سر کھائے گا اور کہے گا وہ مفت پڑھاتے تھے ہم، کیوں نکالا میرے بچے کو، کیوں نکالا؟ تو رب ذوالجلال تو سب کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کے لیے نبی بھیجتا ہے، رسول بھیجتا ہے، اور وہ چاہتا ہے حبب الیکم الایمان، ایمان کو محبوب کیا ہے، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر کو، فسق کو، نافرمانی کو اس نے ناپسند کیا ہے۔ واللہ یحب المتقین واللہ لا یحب الکافرین، مومنوں سے محبت کرتا ہے، کافروں سے محبت نہیں کرتا، اور وہ چاہتا ہے تم سب مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن اگر اس کے باوجود وہ کسی کو ہدایت نہیں دے رہا تو اس کو پوچھنا چاہیے کہ تو نے کیا کرتوت کی ہے، تو نے کچھ کیا ہے؟ وہ تو چاہتا ہے سب ہدایت پر آ جائیں، مگر تو نے کچھ کیا جس وجہ سے تجھے ہدایت نہیں دے رہا۔ اور یہ بات درست ہے کہ ہدایت بھی رب ہی دیتا ہے اور گمراہ بھی رب ہی کرتا ہے۔ میں اپنے بچے کو موٹر سائیکل میں تیل ڈلوا دوں، وہ سٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہے، چاہے سینما گھر چلا جائے چاہے مسجد میں چلا جائے، تیل تو میرا ہی استعمال ہوگا نا۔ تو بندے اختیار تیرا استعمال ہوگا، طاقت رب کی استعمال ہوگی، نیکی کرے یا برائی کرے، ورنہ تیری رگیں جام کر دے گا، وہ کچھ نہیں کر پائے گا، اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہے۔ ایک لمحہ اس کی طاقت کے بغیر تو ہل نہیں سکتا، تو سانس نہیں لے سکتا، تو آنکھ نہیں جھپک سکتا، تو اس کی طاقت سے ہی گھوم رہا ہے، مگر ارادہ تیرا چل رہا ہے کیونکہ تو امتحان میں ہے۔
پیپر میں بیٹھا بچہ غلط جواب دے رہا ہو تو کیا اس کو ڈانٹتا ہے کہ استاد آ کر؟ ہاں، پیپر آئے گا، جواب آئے گا، پھر تیری پٹائی کریں گے، لیکن فی الحال تو پیپر میں. تو یہ اختیار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو شخص رسول کی نافرمانی کرے گا اور مسلمانوں کے الٹ چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر جائے گا ہم ادھر کی توفیق دے دیں گے. اور آگے کھڈا ہوگا جہنم کا، علیہ باللہ، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جدھر بھی جائے گا توفیق ہماری ہوگی، اذن ہمارا ہوگا، اجازت ہماری سے ہی، اختیار ہمارے سے ہی وہ جائے گا، مگر اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہے جدھر جانا چاہے.